آج میں ایسی بیماری کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کے علاج کے لیے ہمیں روحانی علاج کی ضرورت ہے، کسی بھی جادو ہو گیا ہے۔ ایسے لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ ہمارے کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں، لوگ ہمارے دشمن ہو گئے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس یا سائیکیٹرسٹ کے پاس لانے سے پہلے بہت طرح کے ڈفرینٹ علاج اور ایکسپیریمنٹس اور جادو ٹونے کے حوالے سے تعویذ اور ڈفرینٹ طرح سے دم اور طریقوں سے علاج کیا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں علاج اتنا حد تک بگڑ جاتا ہے اس کا پرابلم کہ وہ پھر علاج بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ اویئرنیس لوگوں میں ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ پرابلم ایکچولی ہے کیا۔ اس پرابلم کو سائیکوسس کہتے ہیں۔ سائیکوسس جو ہے جسے ہم عام طور پہ پاگل پن کہتے ہیں سائیکیٹری میں، کہ ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ایزیلی ٹریٹیبل ہے، علاج ہو سکتا ہے، جو لگتی بہت سیریس ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ بیماری کو ٹھیک کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ہوتا یہ کہ ہم اپنے معاشرے میں یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کسی کا کردار غلط ہے، کسی نے گناہ کا کام کیا ہے، کسی کو سزا ملنی چاہیے، یہ دماغ کی کمزوری ہے، لیکن یہ سارے جو وہم ہیں اور ہمارے فرسودہ خیالات ہیں، اس کی وجہ سے انسان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس بیماری میں حقیقت میں کیا ہوتا ہے، ریئلٹی سے انسان رابطہ کھو دیتا ہے، وہ حقیقت سے دور ہو جاتا ہے، وہ ایسی چیزیں سوچنے لگتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کو ایسی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں یا سنائی دے رہی ہوتی ہے آوازیں جو ریئلٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں۔ ایسے فالس بلیف ہوتے ہیں، غلط خیالات ہوتے ہیں جو بہت پختہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ حقیقت سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، اور اس میں انسان جو ہے اس کا دماغ کے اندر جو معلومات ہیں، جو انفارمیشن ہے، وہ غلط طریقے سے سمجھنے لگتا ہے بیسکلی، اور پھر اس کو کیا ہوتا ہے کہ وہ سمٹمز کیا ہیں، علامات کیا ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماری سائیکوسس کی بیماری ہے۔ لوگوں کے کانوں میں آوازیں آتی ہیں، وہ ایسے ڈیلیوژنز ہیں جو ریپیٹڈلی دماغ میں آ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ میرے خلاف ہیں، یا وہ انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرنے لگتا ہے، اور اس کی سوچ جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا ہے، ایسے طریقے سے بات کرتا ہے کہ جس کا سینس سمجھ نہیں آتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ہی ایب نارمل ہو گیا ہے۔ بیسکلی اس کے تھاٹس، اس کی تھنکنگ پروسیسز، اس کے سوچنے کا طریقہ، اس کا بیہیویئر جو ہے، یا جس طرح سے وہ بیہیو کر رہا ہے، وہ سب ایب نارمل ہو جاتا ہے۔ وہ بہت اگریسو ہو سکتا ہے، بہت زیادہ غصہ کر سکتا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کو ایسی آوازیں آ سکتی ہیں کہ آوازیں کہیں گے تو ان کو مار دو یا کسی اور کو ختم کر دو، تو اس پہ وہ عمل کر سکتا ہے۔ وہ اپنے آپ کی صفائی کا خیال نہیں رکھتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، لوگوں سے دور ہو جاتا ہے، خوف زدہ نظر آتا ہے، وہ اس کی نیند جو ہے وہ نارمل نہیں رہتی، اور وہ جو ہے اپنے نارمل کے کام جیسے کہ ورک کر رہا ہے، جہاں جاب کر رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے، اس میں وہ انٹرسٹ نہیں لیتا، اس سے دور ہو جاتا ہے، اور ریلیشن شپ مینٹین نہیں کر سکتا۔ اس کی جو تعلقات ہیں اس کی بیوی سے، بچوں سے، اس کی فیملی سے، وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے لوگوں کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ان سے ہمدردی ہونی ضروری ہے، ان کو سپورٹ دینی چاہیے، ان کے ساتھ بحث نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جتنی زیادہ آپ اس کے ساتھ بحث کریں گے، ان کو بولیں گے آپ غلط سوچ رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ وہ زیادہ چڑچڑے ہو جائیں گے، اگریسو ہو جائیں گے۔ یہ بیماری ایسی ہے جیسے آپ کو میری آواز آ رہی ہے اس وقت، اور آپ بولیں کہ نہیں آواز نہیں آ رہی ہے، اس کے لیے اتنی ہی وہ حقیقت ہے۔ تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس انسان کو آپ منع کر رہے ہیں کہ حقیقت نہیں ہے، وہ زیادہ اگریسو ہو سکتا ہے، چڑچڑا ہو سکتا ہے۔ تو دوائیوں سے اس بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ بہت سی ایسی دوائیاں ہیں جو اس کیمیکل امبیلنس کو، جسے ڈوپامین امبیلنس کہتے ہیں، وہ کریکٹ ہو سکتی ہیں۔ باتوں سے اس کا علاج ہو سکتا ہے، سائیکو تھراپی سے اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، ٹھیک ٹائم پہ ماہر نفسیات کے پاس لے کر آئیں، تاکہ اس کو ٹھیک سے ایویلیوٹ کیا جا سکے، اس کو ڈائگنوسس کا بنایا جا سکے۔ اس سائیکوسس کا ریلیشن شپ بہت سی سائیکیٹرک بیماریوں سے ہو سکتا ہے، جیسے کہ بائیپولر افیکٹو النس ہے، اسکیزوفرینیا ہے، شدید ڈپریشن یا مایوسی کی بیماری ہے، بہت زیادہ ٹراما ہے کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، بہت زیادہ ایموشنلی جو ہے کوئی ٹراما میں ہے یا صدمے میں ہے، زچگی، پریگننسی کے بعد پوسٹ پارٹم سائیکوسس کا حصہ ہو سکتی ہے۔ الکوہول یوز اور نشے کا یوز یا سبسٹنس یا ڈرگس کا استعمال جو ہے وہ سائیکوسس کاز کر سکتا ہے۔ تو یہ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اٹس اے کیمیکل امبیلنس، اور اس کا ٹریٹمنٹ پاسبل ہے۔ تو پلیز اس انفارمیشن کو سمجھیں، دوسروں کو شیئر کریں۔ میرا نام ڈاکٹر شفیق یاسین ہے، میں کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہوں اور یاسین سائیکیٹرک ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔